الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر الدعاء سلاح المؤمن. معزز سامعین کرام، بزرگوں اور نوجوان عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی امتیاز، فضل و کرم، انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے پہل سے پہل حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس سورہ مومن، جس کا دوسرا نام سورہ غافر ہے، اس کی مختصر سی آیت پڑھی ہے اور حدیث شریف پڑھی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ انہی کی ضمن میں مجھے چند باتیں صحیح کہنے کی اور ہم اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. میرے عزیز دینی بھائیوں، میں نے جو آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی آیت پڑھی ہے وہ بہت ہی قیمتی آیت ہے. اگر یوں دیکھا جائے ہمارے حالات اور معاشرے اور سماج کے لیے بہت قیمتی چیز ہے جس کی ہمیں آج ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم. میرے دوستو، اس آیت کے اندر جو خوبیاں ہیں، جو خصوصیت ہے اور جس چیز کا اللہ رب العالمین نے انسانوں کو حکم دیا ہے، صاحب ایمان کو حکم دیا ہے، یہ خوبیاں دیگر جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے. روایت کرنے والے حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں صحابی رسول روایت کرتے ہیں کہ اس آیت کی جو خصوصیات ہے، جو خوبیاں ہیں، یہ پہلے زمانے کے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے تھے، ہر نبی کے لیے یہ خاص تھی. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کون سی ایسی قیمتی بات ہے جس قیمتی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے نبی کے لیے مخصوص کیا تھا اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کے ہر فرد کے لیے عام کر دیا ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی برکت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے، اس کے صدقے اور اس کے طفیل سے ہے کہ ہر انسان، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو، کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو، کہیں کا بھی باشند ہو، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا ہو یا نہ ہو، چاہے وہ چاند کے پجاری ہو یا سورج کے پجاری ہو، کسی بھی شخص کا ماننے والا ہو، کسی بھی شخص کا اتباع کرنے والا ہو، کسی بھی انسان ہو، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اے انسانوں، اے لوگوں، تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا. تم مجھ سے فریاد کرو، میں تمہارے فریاد کو پورا کروں گا. تم مجھ سے سوال کرو، میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا. تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا. تم آج مجھ سے جس چیز کا سوال کرو گے، اس سوال کا جواب اور اس چیز کو میں پورا کروں گا. قربان جائیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی برکت ہے، ورنہ پہلے انبیاء علیہ السلام کے لیے یہ بات خاص تھی. اللہ تبارک و تعالی پہلے نبیوں کو یہ حکم دیتا تھا کہ اے نبی، آج تم مجھ سے جو مانگو وہ میں تمہیں عطا کروں گا. اے نبی، تم جو سوال کرو گے اس سوال کا میں جواب دوں گا.
اے نبی جو تم فریاد کرو گے اس فریاد کو میں پورا کروں گا، اس فریاد کو میں سنوں گا، پکارو گے میں تمہیں اس کو جواب دوں گا، تم دعا مانگو گے میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یہ صرف اور یہ صرف یہ خوبیاں پہلے دیگر انبیاء علیہ السلام کے لیے خاص تھی، یہ اور لوگوں کے لیے نہیں اللہ نے عطا کی تھی، ان کی قوم کے لیے نہیں دیا تھا، اس کے امت کے لیے نہیں دیا تھا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے جو آج اس امت کے ہر فرد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ڈنکے کی چوٹ سے اعلان کر رہا ہے۔ اور آج 600-200 سال پہلے ہی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے یہ اعلان کروا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس آیت کی تلاوت کر کے لوگوں کے سامنے یہ اعلان کر دیجئے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، جب بھی تم میرے رب کو پکارو گے، جب بھی تم اللہ کو پکارو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پکار کو سنے گا اور تمہیں جواب دے گا اور تمہارے سوال کا جواب دے گا اور تمہاری فریاد کو پورا کرے گا۔ یقیناً میرے دوستو بدقسمتی ہمارے اور آپ کی ہے، آج ہم اتنے بدقسمت ہو گئے ہیں، کوئی حالات کیسے بھی ہو جائے، چاہے خوشحال ہو یا غمگین حال ہو، ہمیں رب کو رب سے فریاد کرنے کا موقع نہیں ملتا، ہمیں رب سے سوال کرنے کا موقع نہیں ملتا، ہمیں رب سے مانگنے کا موقع نہیں ملتا، ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی تجا کر کے کہیں ہمارے ساتھ یہ پریشانیاں ہو رہی ہیں، ہمارے ساتھ یہ حالات ہو رہے ہیں، بارگاہ رب العالمین میں جائیں اور رب العالمین سے فریاد کریں، رب العالمین ہمارے فریاد کو سنے گا، ہمارے پکار کو سنے گا، ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ میرے دوستو یہ دعا کے متعلق چند باتیں ہیں، آئیے میں آج آپ کو بتاتا چلوں دعا کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور دعا مانگنے سے اللہ رب العالمین بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ روایت کرنے والی حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وہ فرماتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یحب المفلحین فی الدعاء، اللہ تبارک و تعالی دعا مانگنے والوں سے بہت ہی خوش ہوتے ہیں، دعا مانگنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ ایک انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے، اس کے ساتھ کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، کوئی دکھ اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، رب العالمین کو پکارتا ہے، اللہ سے سوال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فریاد کو سنتا ہے، اس کی حالات کو سازگار کرتا ہے۔ میرے دوستو لیکن آج ہمارے اور آپ کی یہ بدقسمتی ہے، ہم بارگاہ رب العالمین سے سوال نہیں کرتے، الغرض اگر بائی چانس کبھی موقع بھی مل جائے ہم دعا بھی کر لیتے ہیں، اور اگر ایک بار میں ہماری اور آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی تو فوراً یہ جملہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ جو رب یہ اعلان کر رہا ہو کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، وہ نہ دے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کہیں یہ سوچ لو، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس گندی زبان سے ہم رب سے فریاد کر رہے ہیں وہ زبان ہمیں مانگنے کے قابل نہ ہو، جس ہاتھ کو ہم بارگاہ رب العالمین میں پھیلا رہے ہیں وہ ہاتھ بارگاہ رب العالمین میں پھیلانے کے قابل نہ ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے جس زبان سے، جس ہونٹ سے، جس لبوں سے ہم بارگاہ رب العالمین کے دربار میں فریاد کر رہے ہیں وہ اس قابل نہ ہو۔ میرے دوستو یقیناً اگر آپ کا ہاتھ وہ قابل ہوگا، آپ کی زبان مبارک اس قابل ہوں گے، بارگاہ رب العالمین ضرور سنے گا، اور وہ سننے کے لیے کیونکہ ہر انسان کے فریاد کو اللہ رب العالمین سنتا ہے اور ہمیشہ سنتا ہی رہے گا۔ میرے دوستو اور میں آپ کو بتاتا چلوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، کلیم اللہ کے لقب سے نوازے گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس وقت کے بعد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام شباب پر تھے، اور اس وقت میں اس حالات میں فرعون کی قوم کا ایک لڑکا اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا ایک لڑکا، ان دونوں کے بیچ میں، ان دونوں کے درمیان میں لڑائی ہو گئی، لڑائی ہو رہی تھی، نوک جھونک ہو رہے تھے۔ نوک جھونک کے بیچ میں موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے اس نوجوان نے کہا، اے موسیٰ تم مجھے مدد کرو، مجھے بچاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام آئے
اور ایک گھوسا مارا. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان کو ایک گھوسے مارے وہ نوجوان ہلاک ہو گیا, ختم ہو گیا. بہرحال موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چھپ گئے اور وہ نوجوان بنی اسرائیل کا جو تھا اس سے بولا کسی کو بتانا نہیں. اس شخص نے کسی کو نہیں بتایا, کسی کے سامنے عرض نہیں کیا. فرعون تلاش کرنے لگا کہ میرے قوم کے آدمی کو میرے قوم کے نوجوان کو کس نے مارا ہے, کس نے ختم کر دیا ہے, کس نے قتل کیا ہے. اس کی تلاش میں نکلا, کافی دن تک تحقیق کیا, الغرض یہ پتہ نہیں چلا. ایک دن وہ نوجوان پھر دوبارہ بنی اسرائیل کا وہ نوجوان پھر دوبارہ کسی دوسرے شخص سے نوک جھونک لڑائی ہو رہی تھی, نوک جھونک کر رہا تھا. پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا اور موسیٰ علیہ السلام جب وہاں گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا ارے تو لڑاکو ہے, تو ہر بار لڑتا ہے, اس سے پہلے بھی کسی سے لڑتا تھا اور آج بھی تو لڑ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام آنکھ کو لال پیلے ہوئے تھے اتنے میں وہ نوجوان فوراً بول دیا کہ کیا آپ اس طرح مجھ سے گھوم رہے ہو, اپنی آنکھوں سے اس طرح گھور رہے ہو, کیا تم مجھے بھی اس طرح ہلاک کرو گے ایک گھوسے مار کر کے جس طرح فلاں تاریخ کو آپ نے اس نوجوان کو ایک گھوسے میں ہلاک کیا. بات چھپی ہوئی تھی اس نوجوان میں ظاہر کر دیا. اتنے میں دوسرے آدمی تیسرے آدمی نے سن لیا کہ ارے فرعون کا جو آدمی تھا اس کے لشکر کا جو نوجوان کو مارا تھا وہ مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام. اب کوئی جاسوس موسیٰ علیہ السلام کی خبر کو اس بات کو جو ہے فرعون کے پاس لے کر پہنچا کہ میں فرعون کو بتا دوں گا. فرعون موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرے گا اور اس پر ظلم ستم ڈھائے گا. اس نے اس نوجوان کو قتل کیا تھا ایک گھوسے مار کر کے, کافی دن سے پریشان ہے, لہذا فرعون کے دربار میں پہنچ گیا. اتنے میں دوسرے آدمی نے کسی نے دیکھا کہ فرعون نے اپنے قافلہ کو لایا اور تیار کرا کر کے یہ بولا, اپنے لشکر کو تیار کرانے کے بعد یہ بولا کہ اپنے وزراء جتنے لوگ تھے ان سب سے بولا کہ چلو موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر کے لاتے ہیں. اور جو اس نے فلاں آدمی کو جو مارا تھا, قتل کیا تھا, موسیٰ علیہ السلام نے ہی قتل کیا ہے, لہذا اس کا ہم لوگ قصاص لیں گے. اسی عہد کر کے, اسی بات کا وعدہ لے کر کے, ارادہ کر کے فرعون اور اس کے لشکر موسیٰ علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئے. جیسے ہی تلاش کرنے کے لیے نکلے, گرفتار کرنے کے لیے آئے, اتنے میں کسی دوسرے شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر کر دی کہ اے موسیٰ, شاید آپ کو معلوم نہیں ہے جو آپ نے فلاں تاریخ کو اس نوجوان کو قتل کیا تھا اس کی خبر فرعون کو ہو گئی ہے. فرعون اور اس کے جاسوس آ رہے ہیں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے, آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگ نکلے گئے. موسیٰ علیہ السلام شہر مدین پہنچ گئے اور یہ دعا پڑھتے ہوئے جا رہے تھے, ربی نجنی من القوم الظالمین, ربی نجنی من القوم الظالمین, ربی نجنی من القوم الظالمین. یا رب العالمین ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما, یا رب ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما. موسیٰ علیہ السلام یہ جملہ پڑھتے ہوئے جا رہے تھے اور شہر مدین پہنچے. شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. جب شعیب علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے ملاقات کرا دیا موسیٰ علیہ السلام کو, موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری کہانی بتائی. شعیب علیہ السلام بولے اب گھبراؤ نہیں, اب تمہیں کچھ نہیں ہوگا, تم ظالم قوم سے بچ کر کے آ گئے ہو. لہٰذا میرے دوستو اس سے پتہ چلتا ہے دعا کتنی بڑی قیمتی دولت ہے کہ ایک ناحق قتل کیے ہوئے انسان کو جب اس نے اللہ رب العالمین سے ظالم کے ساتھ دعا کی, اللہ رب العالمین نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور اس ظالم قوم سے نجات عطا فرما دی. جب میرے دوستو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اسی طرح سے حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں تھے, یقیناً یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں تھے, روایات کے اندر آتا ہے, کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں دعا نہیں مانگتے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کتابوں کے اندر آتا ہے, بعض روایات کے اندر لکھا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے اور اس کی قبر بھی وہی بن جاتی اور قیامت تک وہی رہتے.
میرے دوستو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دعا کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ میرے عزیز دینی بھائیوں، آئیے میرے دوستو، آئیے ہمارے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر کے چلتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدعاء مخ العباد، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا کرے۔ میرے دوست دعا مانگنے کے کیا طریقے ہیں؟ دعا مانگے اگر رب العالمین کی بارگاہ میں مانگے، کتابوں کے اندر آتا ہے، قرآن کریم کی آیات کے اندر آیا ہے کس طرح دعا مانگنے چاہیے۔ تاجر بن کر کے مت مانگو کہ ہم تاجر ہیں، نواب بن کر کے مت مانگو کہ ہم نواب ہیں، ارے بلڈنگ والے بن کر کے مت مانگو کہ ہم تو فلاں بلڈنگ والے ہیں، ارے ایسا بن کر کے مت مانگو کہ ہم کہیں کا DSP ہیں، ارے ایسے خان بن کر کے مت مانگو، اگر نمازی بن کر کے مت مانگو، حاجی بن کر کے مت مانگو، اور یہ سوچ کر کے مت مانگو کوئی عالم فقیر بن کر کے کہ میرے پاس میں فلاں چیز ہوں، میں بڑا آدمی ہوں، یا میرے پاس فلاں چیز ہے، یا میرے اندر فلاں خوبیاں ہیں، اور ان خوبیوں کو دیکھ کر کے اگر تم دعا مانگو گے، تم دعا مانگتے سمے یہ سوچو گے میرے پاس دعا مانگنے کا وقت نہیں ہے، اللہ قبول کرے گا تو کرے گا، نہیں تو کوئی بات نہیں ہے، میرے پاس تو اتنی سارے چیز ہے۔ میرے دوستو نہیں، اگر رب کے فریاد کو، اگر رب سے سوال کو پورا کرانا ہے، بارگاہ رب العالمین کی یہاں اپنی دعا کو قبول کرانا ہے، تو عاجز بندہ بن کر کے دعا مانگو، عاجز بندہ بن کر کے مانگو، انکساری کے ساتھ مانگو، اور مانگو رو اور گریہ وزاری کے ساتھ مانگو۔ شاید آپ نے دیکھا ہوگا، شاید آپ نے سنا ہوگا، آپ کے دروازے پر کوئی فقیر آتا ہے، کیسے آتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ آپ دیجئے، نہیں میرے دوستو، ایک فقیر جس کو آپ 5 اور 10 روپیہ دیتے ہیں، آپ کی اوقات ہی کیا ہے، یا ہمارے اور آپ کی اوقات ہی کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 5 10 یا 20 یا 100 50 یا 500 اور 1000۔ میرے عزیز دینی بھائیوں، اس اوقات میں جو ہم اتنا ہی دے سکتے ہیں، اللہ نے کیونکہ اتنی بڑی وسعت نہیں دی ہے، اس کے باوجود ہمارے سامنے اگر کوئی غرور کے ساتھ مانگتا ہے تو ہم دیتے نہیں ہے۔ کوئی سائل اگر اکڑ کر کے مانگے تو ہم دیتے نہیں ہے، تو اندازہ لگا سکتے ہیں وہ تو پورے کائنات کا رب ہے، پورے کائنات کے ذرے ذرے کے نظام کو چلانے والا ہے۔ جب اس کے سامنے مانگنے کے لیے جائیے گا تو کیا ایسے مانگنا ہے؟ نہیں میرے دوستو، عاجزی کے ساتھ مانگے، رب کے دربار میں رویا جائے، اس کے لیے مخصوص اوقات کو تلاش کیا جائے۔ یوں تو رب کی ذات و ذات ہے، 24 گھنٹے میں ہر لمحہ ہر گھڑی کی بھی کسی بھی وقت میں رب ہر انسان کی فریاد کو مقبول کرتا ہے، ہر انسان کی فریاد کو سنتا ہے، ہر انسان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ لیکن اکابرین نے علماء کرام اور بزرگان دین نے کچھ موقع اور محل کو احادیث اور قرآن کریم احادیث کی روشنی میں ایسے مخصوص کیے ہیں میرے دوستو، جسے رات کی تنہائی میں آئے، 2 رکعت نماز پڑھ کر کے دعا مانگے۔ دیکھتے ہیں ایک فقیر مانگنے کے لیے جاتا ہے شہر بازار میں، اس کے لیے وقت تلاش کرتا ہے، کس وقت جائیں گے جو وہ صاحب ہمیں مال عطا کرے گا، یا کہیں کوئی سائل اگر کہیں آتا ہے تو وہ مسجد کی نماز کے منتظر ہوتے ہیں، کون سے وقت میں نماز مکمل ہوتی ہے، اس وقت میں اگر ہم جائیں گے تو فلاں آدمی ہمیں تعاون کرے گا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، تھوڑے رقم سے سوال کے لیے وقت کا خیال کیا جاتا ہے، وقت کو دیکھا جاتا ہے، اور چھوڑے انسان کے سامنے، اور جانے بارگاہ رب العالمین کی دربار میں ہم سوال کریں اور اس کے لیے کیا کوئی موقع نہیں ہے، کوئی محل نہیں ہے؟ میرے دوستو، یقیناً ہر وقت آپ مانگ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ چاہیں کہ میری دعا بارگاہ رب العالمین میں قبول ہو، رات کی تنہائی میں اٹھے، اللہ کے سامنے دعا کرے، اللہ رب العالمین دوسری آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی سورہ زمر کے اندر آیت نمبر 185 میں ارشاد فرماتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندو جن لوگوں نے علی انفسہم، جنہوں
जिन्होंने अपने नफ्स के ऊपर गुनाहों को बोझ ढाल लिया है, अपने नफ्स के ऊपर बेशुमार गुनाह डाल लिए हैं। मेरे दोस्तों, जब ये आयत नाजिल हो रही थी, सहाबी रसूल अर्ज करते हैं कि एक सहाबी आए और उन्होंने जो ईमान नहीं लाए थे जिस वक्त में, और कहा या रसूल अल्लाह, आप जिस कुरान की दावत देते हैं, आप जिस कलमे की दावत देते हैं, आपकी किताब सही है, आपका कुरान सही है, आपका फरमान सही है, आपके लाए हुए अहकाम सही है, लेकिन आप हमें हमारे जहन में एक बात है, हमारे दिलो दिमाग में एक बात है, क्या हम इस्लाम कबूल कर लेंगे जब आपकी किताब को हम मान लेंगे, जब हम गुनाहों से तौबा कर लेंगे, तो क्या मेरा रब हमारे गुनाहों को माफ फरमाएगा? मेरे दोस्तों, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत उतार दी, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग आपसे सवाल करते हैं कि उन्होंने अपने पर बहुत ज्यादा गुनाह किया है, बहुत ज्यादा गुनाहगार इंसान है, उनसे ये ऐलान कर दो कि वो इस्लाम लाने के बाद, बारगाह रब्बुल आलमीन में तौबा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उनके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है, और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा ही गफूर रहीम है। मेरे दोस्तों, इस आयत की रोशनी में अहादीस के अंदर लिखा, हदीस में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इस आयत से इसका खुलासा कलाम ये लिखा है अइम्मा मुफस्सिरीन ने कि जो भी इंसान चाहे कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, अगर बारगाह रब्बुल आलमीन में आजिज़ी और इंकिसारी के साथ दुआ करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दुआ को कबूल करेगा और उसकी गुनाहों को भी माफ करेगा। मेरे अजीज भाइयों, आइए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ का क्या मकाम और मर्तबा है, कितनी इसकी फजीलत है, अल्लाह इसके बदले में क्या से कहा और कहां से कहां पहुंचा देता है। जंगे बदर सन 624 ईस्वी में पेश आया है, 17 रमजान 2 हिजरी में, रमजान मुबारक 17 रमजान जुमा का दिन 2 हिजरी, ये जंगे बदर का वाक़या पेश आया है। जंगे बदर में सहाबे रसूल की तादाद कुल 313 है और सामान बहुत कम है, कोई पैदल आ रहे हैं, कोई सवारी पर है, किसी के पास हथियार है, किसी के पास कुछ नहीं है। मेरे दोस्तों, वो बिल्कुल खस्ता हालात थे। सहाबे रसूल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे बदर के मैदान में तशरीफ लाते हैं। मुख्तसर में ये जब मैदान का बद का वो मौका कायम होता है, तमाम कुफारे मुशरिकीन बेहतरीन जमीन को कब्जा कर लेते हैं। ये साहिब ईमान यानी ये ईमान वाले, ये बिल्कुल जो है वो जमीन भी ठीक नहीं है रहने के लिए, ऊबड़ खाबड़ जमीन भी है। बहरहाल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबे रसूल सोए हुए हैं, उधर कुफार मुशरिकीन जश्न मना रहे हैं कि हमारी तो जीत होगी, इसलिए कि हमारी तादाद ज्यादा है और इनकी तो हार होनी है। लेकिन मेरे दोस्तों, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की दुआएं मांग रहे हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को ये दुआएं कर रहे हैं, बारगाह रब्बुल आलमीन, ये मुख्तसर सी जमात है, ये खस्ता हाली जमात है, तंगदस्त हालात है। या अल्लाह, अगर आपने इसकी मदद नहीं की, आज के बाद आपका कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, तो इतना बुलंद वाला नहीं होगा। लिहाजा या रब्बुल आलमीन इसकी मदद फरमा। मेरे दोस्त, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रात दुआएं की। किताबों के अंदर आता है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआओं को कबूल किया और अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से 5000 फरिश्तों को घोड़सवार के साथ और हथियार के साथ भेजा और वो जंग बदर फतह हो गया। मेरे अजीज दीदी भाइयों, ये जो है दुआ बहुत बड़ी चीज है, दुआ बहुत कीमती चीज है। हम लोग दुआ नहीं कर पाते हैं, दुआ की तरफ ध्यान दें। और दुआ कहते हैं कबूल नहीं होती है, बहरहाल बात बहुत लंबी हो जाएगी। मुख्तसर में ये हर साहिब ईमान ये सोचे कि हम दुआ करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ को कबूल करेगा। किसी शायर ने क्या है कलम बंद किया है जंग बदर के मार्के को, शेर देखिएगा कि बदर की रात में दाम सब सो गए, प्यारे आका दुआ में मगर खो गए। बदर की रात में दाम सब सो गए, प्यारे आका दुआ में मगर खो गए, प्यारे आका दुआ में मगर खो गए। गिरती जाती है निदा, करते जाते हैं दुआ, तू ही अब इनको बचा। ए खुदा मेरे खुदा, ए खुदा मेरे खुदा, ए खुदा मेरे खुदा।